اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ماہ رجب المرجب کے فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے اور اس کے لیے پاک پیغمبر کی ایک حدیث موجود ہے۔ جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینوں میں کافی عملیات ہیں، جن میں سے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ اور پرانے بزرگ علماء، مومنین، متقیان کیا کیا کرتے تھے کہ 3 مہینوں کو متصل کرتے تھے روزے رکھنے میں، ماہ رجب المرجب کو، ماہ شعبان المعظم کو، اور پھر متصل کر دیتے تھے ان کو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ۔ اس ماہ میں ایک نماز ہے جو انتہائی شہرت رکھتی ہے، اس نماز کا نام نماز حضرت سلمان فارسی ہے، جس کی رکعتوں کی تعداد 30 رکعت ہے۔ 10 رکعت اول ماہ رجب المرجب میں پڑھی جائے، 10 رکعت درمیان یعنی اوسط ماہ رجب المرجب میں پڑھی جائے، اور 10 رکعت نماز جو ہے وہ آخر ماہ میں پڑھی جائے۔ 2 کر کے پڑھنا پڑتی ہے، مستحب کی نیت سے پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نماز سلمان فارسی قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد 3 دفعہ سورہ قل ھو اللہ احد اور 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھی جائے گی، دعائے قنوت پڑھا جائے گا، نماز تمام کی جائے گی۔ یعنی 10 رکعت 5 نمازیں بنے گی، پھر 10 رکعت 5 نمازیں بنے گی، پھر 10 رکعت 5 نمازیں بنے گی۔ یہ ٹوٹل جو ہے 30 رکعت نماز ہے، جس کی بہت بڑی تاکید اس میں آئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک بھی روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا پروردگار عالم اسے 1000 سال کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسی 1000 سال جس کے دنوں میں عبادت کی ہو اور رات میں پروردگار عالم کی بھی عبادت کی ہو، 1000 حج اور 1000 عمرہ، 1000 مرتبہ راہ خدا میں جہاد، 1000 دینار صدقہ، 1000 قیدیوں کو راہ خدا میں آزاد کرنا اور 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ تمام ثواب لکھا جائے گا اس شخص کے نامہ اعمال میں جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا۔ اور روزے کے اعتبار سے معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نعم البدل بھی بتایا گیا ہے کہ اگر انسان روزہ نہ رکھ سکتا ہو، صدقہ دیں تو بھی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اوپر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ کم از کم ماہ رجب میں 8 روزے رکھے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے لیے جہنم کے 8 دروازے بند کر دیے جائیں، وہ 7 دروازے، تو وہ کہے کہ وہ 7 روزے رکھے تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور اس روزے کا جو ثواب ہے اس میں ایک روایت بھی ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ قبرستان سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو جب نبی رکتے، پھر چلتے، پھر چلتے، پھر رک جاتے، پھر چلتے، پھر رک جاتے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں جب چلتا ہوں تو مجھے ان قبروں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جب میں رک جاتا ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کاش یہ اپنی زندگی میں کم از کم رجب میں 1 روزہ رکھ لیتے تو آج ان کی قبروں سے رونے کی آوازیں نہ آتیں، یعنی عذاب نازل نہ ہو رہا ہوتا۔ اس ماہ رجب المرجب میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ رغائب رغبت سے ہے، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں پروردگار عالم کی طرف اپنے اعمال کو بجا لاتے ہوئے رغبت کرے، خداوند متعال کے قریب ہو جائے، روحانی قرب ہے اور معنوی قرب ہے۔ تو اس کے لیے اس نماز کے بارے میں یہ کتنی رکعت نماز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے علامہ اقبال الاعمال میں بھی، علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کی جب پہلی جمعرات آئے، یعنی ایک تو جمعہ ہے اور جمعہ سے پہلے جو دن ہے جمعرات ہے، اس جمعرات کو انسان دن میں روزہ رکھے اور مغرب اور عشاء کے بعد 12 رکعت نماز ادا کرے۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھنا پڑے گی۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 12 دفعہ قل ہے اور 3 دفعہ سورہ انا انزلنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ایسے کریں، اور یہ پڑھنے کے بعد جب نماز تمام کر لیں
تو 70 دفعہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ جملہ پڑھیں نماز کے بعد 70 دفعہ پڑھیں، اور پھر سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے 70 دفعہ کہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 70 دفعہ یہ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں اور درمیان میں پھر ایک یہ دعا پڑھیں، اور وہ دعا جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان 70 دفعہ جب یہاں سے سر اٹھاتا ہے سجدے سے تو پڑھے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظم، یعنی یہ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھے، پھر سجدے میں چلا جائے اور پھر 70 دفعہ کہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور 70 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کے دعا مانگے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس نماز کے فضائل کو بیان کروں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات نورانی شکل میں، خوبصورت شکل میں ایک ایسی نورانی شکل وارد ہوگی جس سے پوری قبر جو ہے روشن اور منور ہو جائے گی، پوری قبر خوشبو سے معطر ہو جائے گی، ایسی خوشبو کہ جو کبھی پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ مرنے والا پوچھے گا کہ تو کون ہے میری قبر میں آنے والا، تو آواز آئے گی انا ثواب تلک الصلاۃ التی صلیتہا لیلۃ قضا فی بلدۃ قضا فی شہر قضا فی سنۃ قضا، وہ کہے گی یا حبیبی، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، میں تیری وہ پڑھی ہوئی نماز ہوں جسے تو نے فلاں سال میں، فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں شہر میں تو نے اسے ادا کیا تھا۔ جئت لیلۃ لاقضی حق کا، مجھے کہا گیا ہے کہ میں جاؤں اور تیرے حق میں گواہی دوں، وآنس وحدتک، اور میں تیری تنہائی کی مونس مددگار بن جاؤں، ورفع عنک، اور میں تیرے اوپر تمام پریشانی کو دور کروں، وحشتک، جتنی وحشتیں ہیں، جتنی ڈرونی چیزیں ہیں میں تم سے دور کرنے آئی ہوں، وإذا نفخ فی الصور، وہ نماز کہے گی کہ اے بندہ خدا، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ظللت علی راسک، میں تیرے سر کے اوپر سایہ بنوں گی، اور فرمایا وفرح فإنک لن تعدم الخیر ابدا، اور میں تیرے لیے وہ خوشی لے کے آؤں گی کہ جو کبھی خوشی ختم نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آپ اس ماہ مبارک کے رجب المرجب سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، عملیات بجا لائیں، نمازیں بجا لائیں اور روزے رکھیں۔